الله والله والله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی، ہم کسی رنج و غم میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کوئی درد تکلیف ہمیں نہیں پہنچ سکتا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر صرف وہی جو اللہ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی، کوئی خیر کی چیز، کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں کوئی بھلائی یا کوئی خیر کی چیز، تو اللہ کے اس فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ تو انسان کو جو نفع ملتا ہے وہ اللہ کی جانب سے، جو نقصان آتا ہے وہ اللہ کی جانب سے، جو بیماری آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، جو شفا ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے۔ کسی درد تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے، اور کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو ہمیں ہر غم میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر راحت میں، ہر آسانی میں، ہر سہولت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا درس دیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے ایک تکلیف ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو تم ایسے کرو، جس جگہ پہ درد یا تکلیف ہو رہی ہے اس جگہ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ لو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، آپ نے فرمایا اب کہو بسم اللہ، انہوں نے ایسے ہی پڑھا بسم اللہ، آپ نے پھر فرمایا کہو بسم اللہ، انہوں نے پھر پڑھ لیا بسم اللہ، تیسری مرتبہ فرمایا کہو بسم اللہ، انہوں نے پھر پڑھ لیا بسم اللہ، پھر آپ نے ایک دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اب کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں دعا کے الفاظ، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھائی اور پھر فرمایا کہ اب پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، بعزت اللہ، اللہ کی عزت، وقدرتہ، اللہ کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما اجد، اس تکلیف کے احساس سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جو درد میں محسوس کر رہا ہوں، واحاذر، اور جو مجھے ڈر ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حدیث کا مضمون ختم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس صحابی کو درد یا تکلیف تھی، انہوں نے شکایت کی، آپ نے دعا بتلائی۔ تو ہر موقع کی دعا اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع کی دعا کو یاد کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ اور دوائیوں سے شفا ملنا یقینی نہیں ہے، دعاؤں سے شفا ملنا یقینی ہے، اس لیے کہ یہ دعائیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے پڑھی اور اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی اور آگے پہنچانے کا حکم دیا۔ تو ان دعاؤں سے شفا کا مل جانا یقینی بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔
تو ہم میں سے کسی کو بھی درد ہو، جسمانی تکلیف ہو، اس جگہ پر ہاتھ رکھیں، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے دم کر دیں۔ اللہ شفا دینے والا ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی، شفا بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ